کورونا ویکسین نہیں لگوانی، اس سے آپ کے جسم میں چپ داخل کی جاتی ہے اور آپ کی مسلمان نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ کورونا ویکسین سے متعلق لوگوں کے سوالات سامنے آتے ہیں اور مختلف قسم کی لوگوں کی جو اوپینین ہے، آراء ہیں مسلمانوں کی، وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کورونا ویکسین مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ اگر کوئی بندہ کورونا ویکسین لگواتا ہے یا ویکسینیشن کرواتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اس کے اندر جو ایک چپ ڈال دی جائے گی، اس سے مسلمانوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس چپ کے ذریعے ان پر نظر رکھی جائے گی اور مختلف قسم کی جو وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ سازشیں ہو سکتی ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو تمام کی تمام وہ سازشیں ہوں گی۔ تو اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کورونا ویکسین لگوانا حرام ہے، کورونا ویکسین لگوانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کورونا ویکسین کسی بھی طرح بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم نظر دوڑائیں، جو پولیو کے قطرے ہیں، جو پولیو کے ڈراپ ہیں، تو اس پر بھی یہ ہمارے سوالات سامنے آتے رہے اور اس پر بھی یہ لوگ یہ کہتے رہے کہ پولیو یہودیوں کی سازش ہے، پولیو لگوانا جائز نہیں ہے، پولیو سے انسان کی نسل ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو اس قسم کے سوالات لوگوں کے سامنے رہے اور اس ٹائم بھی پولیو کی ویکسینیشن پر فتوے لگائے گئے۔ حالانکہ پولیو بذات خود ایک بیماری ہے اور یہ تجربہ سامنے رہا ہے کہ جو لوگ پولیو نہیں پلاتے یا پولیو نہیں کرواتے تو بسا اوقات ان کے بچوں میں وہ کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے پولیو بیماری کا شکار رہتے ہیں۔ کورونا کا بھی بالکل ایسے ہی معاملہ ہے۔ اگر تو یہ یہودی سازش ہوتی یا پھر یہ کوئی انگریزوں کی سازش ہوتی مسلمانوں کے خلاف، تو پھر پوری دنیا میں جو ویکسین ہے یہ نہ بن رہی ہوتی، نہ ہی پوری دنیا میں اس کا استعمال ہو رہا ہوتا۔ پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ ہوتا کہ بھئی اس کے اندر جو چپ لگائی گئی ہے اس کی وجہ سے ہمارا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے، صرف پاکستان میں اور انڈیا میں ایسی باتیں اچھالی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ویکسینیشن سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ویکسین ایک دوائی ہے۔ یہ دوائی اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ انگریزوں کی بنی ہوئی دوسری دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں اور لگواتے ہیں۔ اگر کسی بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے ذریعے چپ لگائی جاتی ہے یا اس کے ذریعے جو مسلمان ہیں ان کے خلاف سازش ہوتی ہے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کا کنٹرول حاصل کیا جائے گا، تو پھر اس کے لیے کسی کو ریسرچ کی ضرورت ہے۔ محض دعویٰ کام نہیں کرتا ہے کہ آپ اپنے مفروضے قائم کریں، اپنے ہائپوتھیسس قائم کریں اور اس بنیاد پر فیصلے شروع کر دیں کہ یہ انگریزوں نے اس طرح کیا ہے، انگریزوں نے اس طرح کیا ہے۔ یہ ایک دوائی ہے۔ اگر آپ کو اس پر اشکال ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ اس کے اندر کوئی سازش ہے، تو پھر اس کو ثابت کیا جائے۔ جیسے پولیو کو ثابت نہیں کیا گیا ویسے ہی اس کو بھی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر کوئی چیز ہوگی تو ثابت کی جائے گی۔ کورونا ایک عالمی وبا ہے، کوئی پاکستان کے ساتھ کورونا کا تعلق نہیں ہے، نہ ہی انڈیا کے ساتھ تعلق ہے۔ پوری دنیا میں لوگ اس سے مر رہے ہیں، پوری دنیا میں لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، اور جو ویکسین بنے گی تو پوری دنیا میں ایک ہی فارمولے سے بنے گی وہ، تو اس میں ظاہر ہے جو مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، دوائی کے سامنے وہ برابر ہیں۔ یعنی جو لوگ دوائی بنانے والے ہیں ان کی نظر میں مسلمان اور غیر مسلمان برابر ہیں، تمام کے تمام دنیا کے لوگ یکساں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی خاص قسم کی ویکسین بنائی جائے گی، انگریزوں کے لیے کوئی خاص قسم کی ویکسین بنائی جائے گی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس قسم کی جو اشکالات ہیں جو لوگوں کو پیش آتے ہیں ان کی وجہ سے جو لوگ اگر چھوڑ دیں اسے، یعنی اس دوائی کو لینا چھوڑ دیں اور اس کی وجہ سے مر جائیں، تو پھر اس کی پوچھ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی تھی دوائی ایک چیز کی، اس کے باوجود بھی اسے استعمال نہیں کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا۔ اور خدشہ ہے کہ کہیں خودکشی کرنے کے مترادف نہ ہو، کہ کہیں اس سے بچتے ہوئے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو ویکسین ہے یہ حرام ہے اور اسی میں انسان چل بسے کورونا میں اور ویکسینیشن نہ کروائے اپنی، تو اس بات میں خدشہ ہے کہ کہیں خودکشی کے انسان زمرے میں داخل نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جو مسلمانوں کے اندر انتشار ہے، خلفشار ہے، اس کو پیدا کرنے سے بچنا چاہیے۔ کورونا جب آیا تھا تو اس ٹائم بھی لوگوں کے یہ سوالات تھے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا سازش ہے، اس میں ایسی ویسی سازش ہے، مسلمانوں کے خلاف ہی ہو رہا ہے اس طرح۔ پھر جب مسلمان ہی خود اس میں مرنا شروع ہوئے، مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگ اس میں فوت ہونا شروع ہوئے، تو پھر اس میں سب چٹا کٹا کھل گیا، پھر اس میں لوگوں کو خاموشی لگ گئی، پھر اس میں کوئی بات ایسی نہیں کی انہوں نے سامنے۔ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں مسلمانوں کو کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک کورونا ویکسین کا سوال ہے تو آپ بالکل کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعی حوالے سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی چیز ثابت کی جائے دلائل سے۔ اگر کوئی بندہ دلائل سے ثابت کر دے کہ اس کے اندر کوئی خطرناک چیز ہے یا سازش ہے تو پھر اسے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ابھی محض لوگوں کے دعوے ہیں اور دعووں کی دلیل کچھ بھی نہیں ہے اور بنیاد کچھ بھی نہیں ہے۔